اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر بعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع بکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صلوات عزیزان محترم، گزرے ہوئے کل میں سن 1415 ہجری کا آخری سورج ڈوب گیا اور آج سن 1416 ہجری کے پہلے دن میں ہمارا یہ اجتماع اور ہماری یہ مجلس اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اپنے نئے سال کا افتتاح خوشی سے نہیں بلکہ غم سے کرتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ یہ اجتماعات، یہ مجلسیں، یہ بہت کثرت کے ساتھ لوگوں کا ایک مقام پر جمع ہو جانا، یہ سب صدقہ ہے مجلس حسین ابن علی ابن طالب کا۔ یہ مجلسیں علمی استفادہ ہے، ان مجلسوں میں خدا پہ بات ہوتی ہے، رسول کا تذکرہ ہوتا ہے، قرآن کی آیتیں ڈسکس کی جاتی ہیں، یعنی یہ ایک درسگاہ ہے، درسگاہ آل محمد۔ مجلسیں فقط علمی استفادے کا سبب نہیں ہے بلکہ یہ آل محمد کی درسگاہ ہے۔ درسگاہ کے معنی وہ مقام جہاں سے انسان درس لے کے اٹھے، یہی تو ہے نا درسگاہ۔ درسگاہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے انسان سبق لے کے اٹھے، درس لے کے اٹھے۔ آپ نے، میرے سننے والوں نے، میرے بزرگوں نے، میرے دوستوں نے تجربہ کیا ہوگا کہ درسگاہ میں کلاسیں مختلف ہوتی ہیں، پہلی کلاس، دوسری کلاس، تیسری کلاس، چوتھی کلاس، کلاسیں مختلف ہوتی ہیں نا۔ تو اگر پہلی کلاس کے بچے کو 5ویں کلاس میں بٹھا دیں تو وہ نہیں سمجھے گا کہ بات کیا ہو رہی ہے، اور اگر 5ویں کلاس کے بچے کو
پہلی کلاس میں لا کے بٹھا دیں تو اس کا وقت ضائع ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ سب کچھ سن چکا ہے۔ یہ وہ واحد درسگاہ ہے جہاں ہر کلاس کا انسان موجود ہے۔ یہ وہ واحد درسگاہ ہے جہاں ہر کلاس کا اور ہر سطح فکر کا انسان موجود ہے اور بقدر ظرف استفادہ کر کے اٹھتا ہے۔ اب مجلسوں کی افادیت سمجھ میں آئی؟ میں کچھ جملے کہوں گا نا، اور میرا طریقہ ہے نا کہ میں پہلی محرم کو اپنی مجلسوں کا آغاز مصائب سے کرتا ہوں، تو مجھے کچھ جملے کہنے ہیں۔ یہ استفادہ ہے حسین ابن علی کی مجلسوں کا۔ یاد رکھو میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور میرے عزیزوں، میں نے آج سے تقریباً 4 سال قبل اس ممبر سے یہ جملہ کہا تھا، اور وہ جملہ پھر میں دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس مجلس کی اور اس فرش ادا کی قیمت سمجھ میں آ جائے۔ یہ جو فرش ادا ہے نا، جس فرش پہ تم بیٹھے ہوئے ہو، یہ فرش ادا سیاسی جلسگاہ کا فرش نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ فرش ادا ظالموں کا فرش نہیں ہے، یہ فرش ادا غاصبوں کا فرش نہیں ہے، یہ فرش ادا محبت کا فرش ہے، یہ فرش ادا علم کا فرش ہے، یہ فرش ادا دین کا فرش ہے۔ بانی مجلس کوئی ہو، میرے جملے کو یاد رکھنا، بانی مجلس کوئی ہو، بانی مجلس نے جب فرش ادا بچھا دیا تو اب وارث اعظم بانی مجلس نہیں ہے، وارث اعظم وہ بی بی ہے جس نے چکی پیس کے حسین کو پالا تھا۔ آ گئی نا بات اس مرحلے پر، جس مرحلے پر بات کو منطقی طور سے آ جانا تھا۔ تو اب میرے جملے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائیں۔ بھائی سنو، یہ جو اتنے ہزار افراد تشریف فرما ہے، یہ کیوں جمع ہے؟ انہیں میں نے کیا ذاتی طور پہ دعوت دی ہے؟ کیا پاک محرم ٹرسٹ کے اراکین، محترم اراکین نے ذاتی طور پر ان سب کو بلایا ہے؟ خدا کی قسم نہیں، خدا کی قسم نہیں۔ یہ تم جمع کیوں ہو؟ یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو یہاں پر؟ تو بتاؤں بھائی، سننا اور میرے جملے کو ذہن میں محفوظ رکھنا۔ یہ اتنے سارے لوگ جمع کہاں سے ہو گئے؟ پہلی محرم کو یہ ہزاروں ہزار افراد کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو بتلاؤں، تاریخ کے 2 واقعے۔ جب خانہ کعبہ بن کے تیار ہوا تو ایک مرتبہ قرآن نے آواز دی، ابراہیم سے کہا، ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا، اور ایک مرتبہ آواز دی، وَأَذِّن لِلنَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم تم نے خانہ کعبہ تو بنا لیا، ابراہیم بن گیا نا خانہ کعبہ، تو اب ایسا کرو کہ لوگوں کو دعوت دے دو حج کرنے کی، لوگوں کو پکارو، لبیک کہیں حج پہ آنے کے لیے، تم دعوت دو، وہ لبیک کہے۔ تو ایک مرتبہ ابراہیم نے آواز دی، ہلمبو الی الحج، لوگوں حج کے لیے آؤ۔ تاریخیں لکھتی ہیں کہ وہ جو اپنے باپ کے صلب میں ذرہ تھے، وہ جو اپنی ماں کے پیٹ میں جنین تھے، وہ جو عالم ارواح میں تھے، ان سب کے کانوں تک ابراہیم کی آواز گئی، ہلمو الی الحج، اور جس نے کہا لبیک وہ آج حج کو جاتا ہے، اور جس نے وہی کہہ دیا کہ ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں، لا لبیک، تو اس پر حج کی نوازشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ماؤں کے بطن میں، باپوں کے صلب میں، عالم ارواح میں جس نے ابراہیم کی آواز سنی اور لبیک کہا، اسے حج کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ یہ ایک واقعہ، اور دوسرا واقعہ تاریخ کا اتنا ہی انوکھا، جب میرے مولا نے آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، بات پہنچ گئی نا، بات پہنچ گئی نا میرے محترم سننے والوں تک۔ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ تو اسلاب میں ذروں نے سنا، ارحام میں بچوں نے سنا، عالم ارواح میں روحوں نے اپنے کانوں سے سنا۔ جس نے وہاں لبیک کہا وہ آج یہاں لبیک کہہ کے آتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھائی میں کیسے
اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں، لیکن کچھ جملے میں کہوں گا، کچھ جملے کہوں گا، اور انہی جملوں سے مجھے آگے جانا ہے۔ کردار بشر اور قرآن، میرا عنوان تو ذہن میں ہے نا میرے سننے والوں کے، کردار بشر اور قرآن۔ یہ کردار بشر اور قرآن دونوں ذہن کے اندر محفوظ رہے۔ تو اب حل من ناصر ینصرنا کی آواز پر جس نے بھی اس وقت لبیک کہی، آج وہ مجلسوں میں آتا ہے، جلوسوں میں آتا ہے، اذان میں شرکت کرتا ہے۔ نہیں، اب میرا جملہ سننا۔ جب حسین ابن علی رخصت آخر کے لیے سجاد کے خیمے میں آئے تو جانتے ہو کیا وصیت کی؟ سجاد بلغ لشیعتنا السلام۔ سجاد اب میں آخری رخصت کے لیے آیا ہوں، اب میں جا رہا ہوں، اب میں زندہ واپس نہیں آؤں گا، میرے سارے چاہنے والوں تک میرا سلام پہنچا دینا۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ باتیں اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھتے جانا۔ بلغ لشیعتنا السلام، فقط 2-4 جملے کہوں گا اور 2-4 جملوں کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف چلا جاؤں گا۔ سجاد، میرے شیعوں کو، میرے چاہنے والوں کو، میرے دوستوں کو سلام پہنچا دینا۔ میرا کون سا ایسا پڑھا لکھا سننے والا ہے جسے یہ نہ معلوم ہو، توجہ رکھنا، جسے یہ نہ معلوم ہو کہ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے؟ بات پہنچ گئی میرے سننے والوں تک؟ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ تو میرے مظلوم امام نے سجاد کے ذریعے جو پیغام امت کو پہنچایا کہ میرا سلام میرے چاہنے والوں کو پہنچا دینا، تو اب ہر مجلس کے بعد تمہارا فریضہ ہے یا نہیں کہ اس واجب کو پورا کرو؟ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ اجرکم اللہ، بلغ لشیعتنا السلام۔ سجاد، میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اور اب جملہ سنو گے بھائی، جملہ سن لو اور اس جملے کو ذہنوں کے اندر محفوظ کرتے جانا۔ جب یہ کہہ دیا نا بلغ لشیعتنا السلام، میرے شیعوں تک میرے سلام کو پہنچا دینا، اور کہنے لگے سجاد میرے شیعوں سے کہنا، سنو، شیعتی مہما شربتم عذب ماء فاذکرونی۔ میرے شیعوں، جب کبھی بھی ٹھنڈا پانی پیو تو پہلے مجھے یاد کرنا۔ شیعتی مہما شربتم عذب ماء فاذکرونی۔ میرے شیعوں، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو پہلے مجھے یاد کرنا۔ او سمعتم بقتیل او غریب فاندبونی، اور اگر کسی غریب کے قتل کی خبر تم تک آ جائے تو پہلے مجھ پر ندبہ کرنا، بعد میں اس غریب پہ گریا کرنا۔ دیکھو، معصوم کا کوئی لفظ مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ ایک لفظ معصوم نے دیا ہے، اس لفظ کی تشریح اپنے سننے والوں کے حوالے کروں گا۔ او سمعتم بغریب او قتیل فاندبونی، اگر کوئی قتل ہو جائے، اگر کوئی مسافرت میں مارا جائے تو پہلے مجھ پر ندبہ کرنا۔ ندبہ، نون دال بے ہائے حوض۔ ندبہ کے معنی معلوم ہے؟ ندبے کے معنی رونا نہیں ہے، ندبے کے معنی مرنے والے کے فضائل کو بیان کر کے چیخ کے رونا۔ باتیں پہنچ رہی نا؟ شیعتی مہما شربتم عذب ماء فاذکرونی او سمعتم بغریب او قتیل فاندبونی۔ اب سنو گے بھائی؟ سننا، لیتکم، یہ سید الشہداء کی وصیت ہے جسے میں ریکارڈ کرا رہا ہوں اپنے سننے والوں کے ذہنوں کے اندر۔ بھائی سنتے جانا، رخصت آخر کے وقت سجاد سے یہ جملے کہے کہ میرے شیعوں تک پہنچا دو۔ شیعتی مہما شربتم عذب ماء فاذکرونی او سمعتم بغریب او قتیل فاندبونی، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی۔ اے میرے چاہنے والوں، کاش تم عاشور کے دن ہوتے تو دیکھتے کہ کیسے میں ششماہے کو لے کے جاتا ہوں۔ پانی پلانے کے لیے، اور کیسے جواب میں
تیرے ستم آتا ہے. بس میں نے رحمت دی. کیفا تسخیل طفل فابوا ان یرحمونی. اب جملہ سنو, پورا جملہ عرض نہیں کروں گا, بس ایک جملہ سنتے جاؤ. اور میرے شیعو, جب بھی میرا ذکر کرو تو ایک بات کو یاد رکھنا, وَبِجَلْدِ الْخَيْلِ سَحَقُونِي, بِجَلْدِ الْخَيْلِ سَحَقُونِي, مجھے فقط قتل کر کے چھوڑا نہیں. اب میں کیسے کروں اس جملے کا ترجمہ کیسے کروں؟ دیکھو پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے, میرے سامنے بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے. اب میں ترجمہ کرنے سے قاصر ہوں. بے جلد الخیل سحقونی, جلد کے معنی گھوڑے کی ٹاپ, خیل کے معنی گھوڑا, سحقونی کے معنی کچل دینا. ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے, ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اچھا, ہم نے اپنے نئے سال کا آغاز حسین کے گریے سے کیا. ہم نے اپنے نئے سال کا آغاز حسین پر رونے سے کیا. دنیا ہنستی رہے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. دنیا ہنسے, دنیا کو خوشیاں مبارک ہوں. میں دنیا کے ہنسنے پر ناراض نہیں ہوں. دنیا کو خوشیاں مبارک ہوں, دنیا کو ہنسنا مبارک ہو. لیکن ہم کیسے ہنسیں جبکہ سیدہ کی کوکھ اجڑ گئی؟ ہم اپنے نئے سال کا آغاز غم و الم سے کر رہے ہیں. اور اس بات کو اب اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھ لینا, اس لیے کہ مجھے اب ظاہر ہے کہ آگے جانا ہے کردار بشر اور قرآن کے حوالے سے. اچھا, تو پانی نہیں دیا گیا, بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا, نو کے نیزہ پہ سر آ گئے, یہی تو ہوا نا, دیار بدیار پھرا دیا گیا. اتنی سی بات پر کہ حسین نے بیعت نہ کی. بھائی ایشو کیا تھا, ایجنڈا کیا تھا؟ بیعت کر لو یا سر دے دو. بھائی یہی کچھ ہے نا, یا بیعت کرو یا سر دے دو. تو بیعت نہیں کروں گا, سر دے دوں گا. صرف اپنا سر نہیں, اکبر کا سر, اون محمد کا سر, قاسم کا سر, ابو الفضل عباس کا سر, حبیب ابن ملاحر کا سر, مسلم ابن اوسج اسدی کا سر, عابس ابن شبیب شاکری کا سر دوں گا. بیعت نہیں کروں گا. تو کر لیتے بیعت. دیکھو جملے کو ذہن میں محفوظ رکھ لینا. بھائی گھر اجڑ گیا, خیمے جل گئے, اہل حرم اسیر ہو گئے, بات تو کل اتنی سی تھی نا کہ بیعت نہیں کی تو کر لیتے بیعت, اور جب موقع ہوتا بغاوت کر دیتے. تو نہیں, ہم میں اور امام میں فرق یہی ہے کہ اگر ہم بیعت کر لیں تو بشر نے بیعت کی, اور اگر امام بیعت کرے کردار بشر نے بیعت کی. سمجھ رہے ہو نا؟ اگر ہم بیعت کر لیں تو انسان نے بیعت کی, اور اگر حسین بیعت کر لے تو انسانیت نے بیعت کی, ہے نا. اگر ہم بیعت کر لیں تو قرآن کے ماننے والے نے بیعت کی, اور اگر حسین بیعت کر لے تو خود قرآن نے بیعت کی. باتیں پہنچ رہی ہیں نا میرے سننے والوں تک؟ تو گفتگو کا پہلا مرحلہ ہے کردار بشر اور قرآن. اس موضوع کو آگے بڑھانے کے لیے میں نے سورہ آل عمران کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف سرنامہ کلام میں حاصل کیا. سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے, اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ اس تیسرے سورے کی 18ویں آیت ہے. اور بہت آرام سے ترجمہ سماعت کیجئے گا, اس لیے کہ گفتگو اب منزل تمہید سے آگے بڑھے گی. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. شہد اللہ, اللہ گواہی دیتا ہے, اللہ گواہی دیتا ہے. انہ لا الہ الا ہو, کیا گواہی دیتا ہے؟ کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. والملائکۃ, اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ, اور وہ صاحبان علم جو عدل پر قائم ہیں وہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں.
وہ صاحبان علم جو عدل پر قائم ہیں وہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. یعنی فقط یہ نہیں کہا کہ صاحبان عدل گواہی دیتے ہیں, فقط یہ نہیں کہا کہ صاحبان علم گواہی دیتے ہیں, نہ صاحب عدل کہا نہ صاحب علم کہا. اگر صاحب عدل کہتا تو عالم نکل جاتے, اور اگر صاحب علم کہتا تو عادل نکل جاتے. بڑا دقیق مسئلہ میں نے چھیڑا ہے اس مرحلے پر, اور ظاہر ہے کہ یہ تمہیدیں ہیں نا, ان تمہیدوں کو آگے بڑھ جانا ہے تو آرام سے سنتے جانا. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ, اور وہ صاحبان علم جو عدل پر قائم ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم, کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے جو صاحب عزت بھی ہے صاحب حکمت بھی ہے. بس رکے رہنا. دیکھو 10 مجلسوں پر 10 تقریروں پر مشتمل جو سلسلہ گفتگو ہے اس کی یہ تمہیدی تقریر ہے نا. اب پوچھ رہا ہوں سارے سننے والوں سے, کیا ٹکڑا ہے آیت کا؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو, اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک ہے. کون گواہی دیتا ہے؟ اللہ. یہ اتنے ہزار افراد جو تشریف فرما ہے, ایک ایک سے فردن پوچھ رہا ہوں, کبھی اللہ گواہی دینے آیا؟ سوال ہے. اچھا دیکھو, میں پھر قوارانہ باتیں تو کرنے کا عادی نہیں ہوں نا. ہر مسلک کے مسلمان سے سوال ہے کہ ہر مسلک کے مسلمان سے سوال ہے کہ آیت ہے اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک ہے. بھائی کبھی تمہارے پاس آ گیا ہو, کبھی کسی دارالعلوم میں نظر آ گیا ہو, کبھی کسی دارالعلوم میں آ کر, کبھی کسی دینی مدرسے میں آ کر اللہ نے یہ کہا ہو کہ بھائی میں اللہ ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک ہے, تو دی کبھی گواہی؟ نہیں دی نا. اچھا آیت میں کیا کہتا ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے نا, اور یہ پورا مجمع کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے تو نہیں سنی گواہی, تو کہہ دو کہ آیت غلط ہے. دیکھو بڑا پڑھا لکھا اور بیدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے, اور اس پڑھے لکھے بیدار مجمع کو ایک رخ کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں, اور یہ رخ اگر کھل گیا میرے سننے والوں پر تو بات یہیں سے آگے بڑھ جائے گی. بھائی پھر سنو, اور جہاں جہاں سن رہے ہو سننا. اللہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں میں کہ ایک ہوں. کسی مسلمان کے پاس کبھی پچھلی صدیوں میں بڑے بڑے عرفا گزرے, بڑے بڑے صوفیاء کرام گزر گئے, بڑے بڑے اللہ والے گزر گئے, بڑے بڑے با جلال خلفاء گزر گئے. کبھی اللہ آیا کہنے کو کہ میں ایک ہوں تو اللہ نے گواہی تو دی نہیں, اور قرآن میں کہتا ہے میں نے گواہی دی. تو چھوڑ دو اس آیت کو, چھوڑ دو, نعوذ باللہ, کہہ دو کہ آیت غلط ہے. کہا کہ نہیں بھائی یہ تو نہیں کہہ سکتے, ہم غلط ہو سکتے ہیں, آیت غلط نہیں ہو سکتی. رکا ہوا ہے مجمع, اور اس مجمع کو روک کے مجھے جملہ کہنا ہے. کہنے لگے کہ بھائی ہمارا سارا اجماع اور ہماری ساری جمعیت ایک طرف, ہمارے پاس تو گواہی نہیں آئی, لیکن چونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں تو گواہی دیتا ہے. اب آپ نے قرآن کی ایک آیت کی طاقت دیکھی کہ ایک آیت کی طاقت ہے, توجہ رکھنا, ایک آیت کی طاقت ہے, قرآن کی ایک آیت کی طاقت. کہہ دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں تو سچ ہے. اور یہ اتنا بڑا مجمع اگر اجماع کر لے کہ یہ آیت غلط ہے تو یہ اجماع باطل ہے. تو جب ساری دنیا کے مسلمان مل کر ایک آیت کو باطل نہیں کر سکتے تو مدینے والے پورے قرآن ناطق کو کیسے باطل کر دیں گے؟ بھائی سمجھ رہے ہو نا میری بات کو؟ اب ظاہر ہے کہ بہت آرام کے ساتھ, بہت آہستہ آہستہ مجھے آج تمہیدی منزلوں کو استوار کر دینا ہے اور بات کو آگے لے جانا ہے. اچھا تو دیکھا, قرآن کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ میں ایک ہوں, اور آیا نہیں گواہی دینے کے لیے. اب یہ کہہ دو کہ نعوذ باللہ آیت جھوٹی تو اسلام سے باہر چلے جاؤ. کہو آیت سچی, تمہارا مشاہدہ غلط, تمہارا تجربہ غلط, تمہاری عقل غلط. تو اب پوچھیں کس سے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اب پوچھیں کس سے کہ اس آیت میں جو اللہ نے کہا کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک ہے, اس نے یہ گواہی کب دی؟ ہم نے تو سنی نہیں. جب ہم نے نہیں سنی
تو ہم اس آیت کو مانیں تو کیسے مانیں؟ تو اب میرے جملے کی قدر کرنا، آل محمد سے ہٹ کر جب ایک آیت نہ سمجھ میں آئی، ایک آیت جب نہ سمجھ میں آئی تو پورا قرآن کیا خاک سمجھ میں آئے گا؟ بھائی بات سمجھ رہے ہو نا؟ یہی وہ بات تھی جو میرے مولا سے پوچھی گئی، خدا کی قسم جواب وہ دے جو سلونی کہنے کا اہل ہو۔ بھائی ہم نے کب کہا کہ خلیفہ مت بناؤ؟ ہم نے کبھی کہا؟ ہم نے کب کہا قاضی مت بناؤ؟ ہم نے کب کہا کہ مفتی مت بناؤ؟ ہم نے کب کہا کہ حاکم شرع نہ بناؤ؟ بھائی جسے چاہے بناؤ، جسے چاہے ممبر پر لے آؤ، لیکن بس شرط اتنی ہے کہ وہ ممبر پر آنے سے پہلے سلونی بھی تو کہے، وہ ممبر پر آنے سے پہلے سلونی بھی تو کہے۔ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا سلونی ہو جاؤ جو کوئی مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، اور اس نے اٹھ کے پوچھ لیا کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک ہے۔ کیسے گواہی دی؟ اب بولو خدا کی قسم میرے مولا کے علاوہ اگر کوئی جواب دے دے نا تو میں ممبر پہ آنا چھوڑ دوں۔ علی کے علاوہ کوئی جواب دے دے تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا۔ کہنے لگے، توجہ رکھنا، کہنے لگے کہ انبیاء بھیجے اسے ایک نے، رسول بھیجے اسے ایک نے، کتابیں بھیجی اسے ایک نے، فرشتے بھیجے اسے ایک نے، اگر اس کے علاوہ ہوتا تو وہ بھی اپنے رسول بھیجتا، اپنے فرشتے بھیجتا، اپنی کتابیں بھیجتا۔ تو نہ بھیجنا دلیل ہے کہ وہ ایک ہے اور یہ سارے نبی اس کے گواہ ہیں۔ عجیب ہے نا؟ دیکھا علی نے دو جملوں میں اس مسئلے کو حل کیا کہ بھائی اگر کوئی اور ہوتا، یہ کتابیں اسے ایک کی طرف سے، قرآن اسے ایک کی طرف سے، توریت زبور انجیل اسے ایک کی طرف سے، آدم اسے ایک کی طرف سے، نوح اسے ایک کی طرف سے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، رسول اللہ اسے ایک کی طرف سے، سب یہی کہتے ہیں نا کہ اسے ایک نے بھیجا ہے نا۔ اچھا جبریل اسے ایک کی طرف سے، تو یہ سب گواہ ہیں کہ اس ایک نے بھیجا۔ توجہ رکھنا، سب گواہ ہیں کہ اس ایک نے بھیجا۔ تو اگر اس ایک کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو وہ معطل یا بیکار تو نہیں بیٹھ سکتا تھا نا، وہ بھی بھیجتا۔ تو نہ بھیجنا گواہی ہے اس بات کی کہ وہ ایک ہے۔ بہت توجہ، لیکن یہیں سے میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ جاؤں گا۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ گواہی دے، توجہ، اللہ گواہی دے، لیکن اب کچھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ایک ہے۔ فرشتے گواہی دے کہ اللہ ایک ہے، وہ صاحبان علم جو عدل پہ قائم ہے وہ گواہی دے کہ اللہ ایک ہے۔ بھائی کیا اس بات کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھو گے کہ گواہی دینے والے اور ہیں، گواہی سننے والے اور ہیں؟ دیکھو میں گواہی دے رہا ہوں، میں گواہی دینے والا، تم گواہی کو سن رہے ہو، تم گواہی سننے والے، یعنی میں لفظوں کو بدل دوں، علم لینے والے اور ہیں، علم لینے والے اور ہیں، علم دینے والے، توجہ رکھنا، علم دینے والے اور ہیں، علم لینے والے اور ہیں۔ اب دو گروہ ہو گئے، ایک علم دینے والوں کا گروہ جن کا نام ہے اولو العلم، اور ایک علم لینے والوں کا گروہ جن کا نام ہے انسان۔ توجہ رکھنا، تو اب دو گروہوں میں انسانیت تقسیم ہوئی، کچھ علم لے، کچھ علم دے۔ جو علم لیں گے وہ زیادہ ہوں گے، جو علم دیں گے وہ کم ہوں گے۔ تو اگر علم دینے والا بھی تمہاری طرح مدرسے میں بیٹھ جائے تو وہ علم لینے والوں میں شامل ہوگا، دینے والا نہیں بنے گا۔ عجیب مسائل ہیں، عجیب مسائل ہیں، عجیب مراحل ہیں جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا۔ تو اگر علم لینے والوں کے ساتھ علم دینے والا آ کے بیٹھ جائے تو وہ لینے والوں میں شامل ہو جائے گا، دینے والوں میں نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کو وہیں سے صاحب علم آنا چاہیے۔
देखो वहीं से, कहां से, ये जो मैंने इशारा किया कि वहीं से साहिब इल्म आना चाहिए, यानी अल्लाह के पास से। रुक जाओ, मैं उस तरीके से नहीं बोला करता जिस तरीके से आज बोल रहा हूं, है ना, जिस तरीके से आज मैं बोल रहा हूं ना, मैं उस तरीके से नहीं बोला करता। लेकिन सुनो, मेरे जुमले को ज़हन के अंदर महफूज रख लेना, जहां जहां सुनने वाले सुन रहे हैं वो सुने, और एक सवाल पैदा करना चाह रहा हूं ज़हन के अंदर, और फिर उसका जवाब दूंगा। ये जुमला ज़हन में महफूज हो गया ना कि इल्म लेने वाला यहां इल्म देने वालों से लेगा, और इल्म देने वाला यहां मकतबे में नहीं बैठेगा, वो वहां से पढ़ के आएगा। तवज्जुहात मकबूल है ना? अच्छा, आप फर्ज करो, देखो नबूवत खत्म हो गई, नबूवत खत्म हो गई, अब ना कोई नबी आएगा और ना किसी के ऊपर फरिश्ता आएगा, तय है ना। लेकिन जब नबूवत जारी थी, जब जारी थी, एक मर्तबा इबलीस अपनी शक्ल में आ गया। मिसाल है, कोई वाक़या नहीं बयान कर रहा हूँ। इबलीस अपनी शक्ल में आ गया और आने के बाद कहने लगा कि मैं हूँ जिब्रील, नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, मैं हूँ जिब्रील, और अल्लाह ने आपको नबी बनाया है। तो उस नबी के पास क्या मेयार है कि वो पहचाने कि ये इबलीस है या जिब्रील है? पहुंच गई बात, पहुंच गई बात मेरे मोहतरम सुनने वालों तक। मैं देखो, यानी मैंने अर्ज़ किया ना कि मैं उस तरीके से नहीं बोला करता जिस तरीके से इस वक्त गुफ्तगू कर रहा हूं। तो अगर नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह इबलीस अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ जाए किसी के पास और कहे कि मैं हूं जिब्रील, मैं हूं जिब्रील, और अल्लाह ने तुम्हें नबी बनाया है, तो नबी के पास क्या मेयार है कि वो पहचाने कि ये जिब्रील नहीं है, ये इबलीस है ना। रसूल अल्लाह के पास जिब्रील अमीन आए गार हिरा में और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आज से आप ऐलान नबूवत फरमा दें। कैसे पहचान लिया रसूल ने कि ये जिब्रील है, ये इबलीस नहीं है ना? तो या तो पूरा दीन मशकूक हो जाएगा, और या फिर मानो कि वो यहां नहीं देखता जिब्रील को, आलम अज़ल से जिब्रील को देखता चला आ रहा है।